لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے جڑے سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ آپ سبھی کو 75ویں یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد۔ پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم اور بڑی خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آج سرحدی ضلع پونچھ میں سب سے بڑی تقریب اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ میں منعقد ہوئی، جہاں پر ڈی ڈی سی کونسل کی چیئرپرسن محترمہ تعظیم اختر نے پرچم کشائی کی اور پریڈ پر سلامی لی۔ اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ میں منعقدہ پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پونچھ کے ساتھ ساتھ آرمی، پولیس، سی آر پی ایف اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے پروگرام میں حصہ لیا۔ حفاظتی عملوں کے مختلف ٹکڑیوں نے جہاں مارچ پاسٹ میں حصہ لیا، وہیں شہر اور اطراف کے مختلف سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے بچوں نے بھی مارچ پاسٹ میں حصہ لیا اور قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس نیشنل فیسٹیول پر پونچھ کے معزز شہریوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عوام پونچھ اور کئی اسکولوں کے سٹاف اور بچوں نے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیا۔ طلباء کی جانب سے یہاں پر ایک رنگا رنگ تمدنی اور ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا، جسے وہاں پر موجود لوگوں نے کافی پسند کیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ضلع ہیڈ کوارٹر پونچھ پر منعقدہ پروگرام پر مبنی دیکھیے لازوال نیوز کی یہ رپورٹ۔ 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ کا استقبال کرتے ہوئے مجھے نہایت مسرت ہو رہی ہے۔ اگرچہ ضلع میں حالات نہایت خوشگوار ہیں اور روایتی میل ملاپ جاری ہے، لیکن سرحد پار سے داخلہ اور دہشت گردی کے باعث حالات خراب کرنے کی سازشیں ہوئی ہیں، جن کی ضلع بھر میں عوام نے مذمت کی ہے۔ اس پر جموں کشمیر کے دوسرے علاقوں کی طرح ضلع پونچھ میں بھی سوکھے کے مضر اثرات جھیل رہا ہے، جس کے لیے حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اس پر کالاکوٹ کے جنگلوں میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پونچھ کے گاؤں اجوٹ کے عبد المجید شہید ہو گئے تھے۔ ان کے لواحقین کی مالی معاونت کے علاوہ ان کی بیوی کو سرکاری نوکری دی گئی ہے۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام چل رہے خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ میں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام حاجی عبدالعزیز میر صاحب کی قیادت و صدارت میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر پروفیسر شمیم احمد بانڈے صاحب نے پروگرام میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اراکین کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز ہاسٹل کا پورا سٹاف، بچے اور معزز شہری شامل ہوئے۔ اس موقع پر جہاں بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا، وہیں ٹرسٹ ممبران اور دیگر مقررین نے آج کے دن کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یوم جمہوریہ کا تاریخی پس منظر بیان کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ حاجی عبدالعزیز میر صاحب کی صدارت میں چلنے والا پونچھ کا ایک غیر سیاسی ٹرسٹ ہے، جس کے زیر اہتمام کئی فلاحی، ملی اور تنظیمی کام کیے جاتے ہیں۔ اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جہاں خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ چل رہا ہے، جس میں کثیر تعداد میں غربا و مساکین بچے زیر تعلیم ہیں، وہیں پرانی پونچھ زیارات کے کام کاج اور وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا گیا اور اب وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام کئی مساجد، مدارس، مکاتب اور غربا اور مساکین کے گھر بھی تعمیر کیے گئے۔ علاوہ ازیں ٹرسٹ کی جانب سے سماج کے ہر ورگ کے غریب طبقہ کی امداد وقتاً فوقتاً کی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے اراکین ٹرسٹ نے اہل دل حضرات سے آج کے اس پرمسرت موقع پر اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس ٹرسٹ کی مالی معاونت بھی کرے تاکہ ٹرسٹ دیگر سماجی فلاحی کام کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کر سکے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر خواجہ غریب نواز ہاسٹل پونچھ میں منعقدہ پروگرام پر دیکھیے ہماری ایکسکلوزیو رپورٹ۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پیار اور محبت کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا ہے اور لوگوں کے ساتھ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے ایک جنگ لڑنی ہے۔
اور جنگ دیکھیے بارڈرز پہ نہیں لڑی جاتی, تلواروں سے نہیں لڑی جاتی, جنگ آپ کے بیہیویئر سے بھی لڑی جا سکتی ہے, جنگ آپ کی سوچ سے بھی لڑی جا سکتی ہے, جنگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کر کے ان تمام چیزوں کے خلاف لڑی جا سکتی ہے جو انتشار پھیلا رہے ہیں, جو سوشل ایونٹس کو ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں اور جس سے ہمارے دیش کی ترقی میں فرق پڑتا ہے. یوم جمہوریہ کی مناسبت سے ضلع پنچ کی تحصیل سرن کوٹ میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا. یہاں پر ایس ڈی ایم سرن کوٹ نے پرچم کشائی کی اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے سرٹیفکیٹ اور مومنٹو بھی دیے گئے. اس پروگرام میں جہاں تحصیل انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے شمولیت کی, وہیں بیلٹ فورس کے ساتھ ساتھ مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات اور علاقے کی عوام نے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیا. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے سرن کوٹ سے لازوال نیوز کی یہ رپورٹ. ہندوستان کی تہذیب کے مطابق یہاں مذہبی بھائی چارہ اور اتحاد کے ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے ہمارے وطن عزیز نے کافی کامیابی کی منازل طے کر دی ہے, اور یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہوا جبکہ ہمارے عظیم رہنماؤں کی وطن کی خاطر اپنی جانوں کا عظیم نذرانہ پیش کیا. سرحدی ضلع پنچ کی تحصیل منڈی میں بھی کئی مقامات پر 75ویں یوم جمہوریہ کی تقاریب منعقد ہوئی. منڈی ہیڈ کوارٹر پر منعقد ہونے والی تقریب میں تحصیلدار منڈی شہزاد لطیف خان نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے بچوں و افسران میں انعامات و اعزازات بھی تقسیم کیے گئے. یہاں پر رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی ہوا جس میں سرکاری و غیر سرکاری ادارہ جات کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس کے علاوہ منڈی کے ساوجیاں ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں پرنسپل انور خان, جبکہ ہائی اسکول گگڑیا میں ہیڈ ماسٹر محمد خورشید صابری نے شدید سردی اور برف باری کے بیچ پرچم کشائی کی رسم انجام دی. یہاں پر کثیر تعداد میں بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا. اس کے علاوہ شہید میجر روہت میموریل سوسائٹی میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں پر سوسائٹی کے چیئرمین علی محمد میر نے پرچم کشائی کی. یہاں پر بھی بچوں نے پروگرام پیش کیا اور ملک کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے علاوہ منڈی, ساوجیاں, لورن, ساترا, فتح پور, اڑائی وغیرہ میں بھی یوم جمہوریہ کی تقاریب منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اور آپ کو بتا دیں کہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر پیر پنچال کے پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے اور شدت کی سردی میں کئی مقامات پر یوم جمہوریہ کی تقاریب منعقد کی گئی ہیں. تحصیل منڈی میں یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقد ہونے والی تقاریب پر مبنی دیکھیے لازوال رپورٹر ریاض ملک کی رپورٹ. ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کے کئی مقامات پر 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر تقاریب منعقد ہوئی. اس سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت گورنمنٹ بوائز پہاڑی ہاسٹل جموں میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیف گیسٹ کے طور پر وارڈن موہت بھارتی نے شمولیت کی اور اسسٹنٹ وارڈن عبد الفرید ICDS سٹاف کے ساتھ یہاں پر موجود رہے. ہاسٹل سٹاف کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود لوکل عوام نے بھی اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیا جسے وہاں پر موجود لوگوں نے کافی پسند کیا. پہاڑی ہاسٹل جموں کی جانب سے اس تقریب کے منعقد کیے جانے پر گرد و نواح کی عوام اور سول سوسائٹی نے وارڈن کو مبارکباد پیش کی ہے اور اس دن کی افادیت اور اہمیت پر یہاں پر مفصل تقاریر بھی کی گئی ہیں. یوم جمہوریہ کے موقع پر بوائز پہاڑی ہاسٹل جموں میں منعقدہ تقریب پر دیکھیے لازوال نیوز کی یہ رپورٹ. میرے ہاسٹل کے بچوں نے میرے ICDS کی لیڈیز اسٹاف کو دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. میں کچھ پہلے سوچ رہا تھا کہ بلاؤں نہیں بلاؤں. 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر مقام گول میں بھی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جہاں پر تنویر المجید STM نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ پر سلامی لی. اس موقع پر گول علاقے کی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ علاقے کے معززین اور عوام نے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں حصہ لیا. مختلف نجی و سرکاری اسکولوں کے بچوں نے بھی پروگرام میں حصہ لیا اور رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیا. ایک جانب جہاں مارچ پاسٹ میں حفاظتی عملے اور اسکولی بچوں نے شرکت کی وہیں اس پروگرام میں بھی حصہ لے کر وہاں پر موجود عوام کو محظوظ کیا. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے رام بن کے گول علاقے سے لطیف ملک کی یہ رپورٹ. ہم لوگ
खुशकिस्मत हैं कि हमें एक आइन मिला जो हमारे मजहब, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन की बेहतरीन अक्कासी करता है। दुनिया का सबसे लंबा कानून हमारे मुल्क का है और हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए। इस अहम मौके पर हमें उन शख्सियात का जिक्र करना नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने का शरफ अता किया है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, माहौलियात, यहाँ तक कि चंद्रयान तक जिनमें काबिल ज़िक्र है, इन ज़िम्रों में मुल्क ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से यौम जमहूरिया के मौका पर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एवार्ड से नवाजा गया है। इसी सिलसिला की एक कड़ी के तहत पुंछ के शहीद हवालदार अब्दुल मजीद को भी इस एवार्ड की लिस्ट में रखा गया है। आज आर्मी के आला अधिकारी उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे और उनके अहल खाना को इस एवार्ड से नवाजा। मौका पर हवालदार अब्दुल मजीद मरहूम के अहल खाना ने इंडियन आर्मी और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शहीद के परिवार को इस पुरमसरत मौका पर याद किया। वाज़िह है कि हवालदार अब्दुल मजीद कुछ ही दिनों पहले काला कोट में मिलिटेंट 2 से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे और उनको पूरे एजाज़ के साथ अजोट उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद किया गया था। शुक्रगुजार है हवलदार अब्दुल माजिद का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी और देश को महफूज रखने के लिए और अमन की राह में अपनी शहादत दी। शुक्रिया। कमांडर साहब आए सन, उन्होंने आके उस शहीद ने एक दफा फिर याद किया कि जिस शहीद ने अपनी जवानी कौम के मुल्क के लिए शावर की है, जिस से यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने भी एक जो उनकी बीवी थी उनको जो सम्मान किया। अब्दुल माजिद का वालिद साहब ने, शहीद अब्दुल माजिद, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप आए, इधर पूरी टीम आई, फौज आई, LG ये आए, वैसी साहब इधर मेरे घर पे तशरीफ रखी उन्होंने, तो इस चीज़ की मेरे को बहुत खुशी हुई। दूसरा मेरे को बहुत फख्र है और गर्व है इस चीज़ का। सीना चौड़ा करके वो गया, कसम परेड जो उन्होंने खाई थी वो पूरी करके जो वो देश के में है, तो कुटी चक्कर जो है वो मिला है और बहुत बहुत मेरे को इस चीज़ का गर्व, खुशी हुई। बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ की मुअज़्ज़िज़ीन की थी, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की और शहीद को खिराज तहसीन पेश किया। क्योंकि दहाइयों से उस वीर को श्रद्धांजलि पेश की और पूरा गांव और आर्मी उनके परिवार के साथ दुख सुख में हर वक्त उनके साथ खड़ी है।